اللہ علیہ وسلم غار حرا کا واقعہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے عظیم واقعہ وحی کا آغاز ہے جو غار حرا میں ہوا۔ یہ واقعہ اسلام کی ابتدا کا نقطۂ ابتدا بھی ہے۔ غار حرا کے پس منظر: رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کی گمراہی اور شرک کو دیکھ کر بہت غمگین رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں تک گھر سے دور جبل نور پر غار حرا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آس پاس کی دنیا کی حالت دیکھ کر بہت غم ہوتا۔ مکہ کے لوگ شرک، بت کی پوجا اور بری عادتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں؟ لوگ اللہ کو اصلی مالک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ زمین و آسمان بنایا، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا لیا تھا۔ وہ کہتے یہ بت ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں اعمال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شرک کو ناپسند کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عرب کے لوگ اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے یا صرف شرک میں پھنس گئے تھے۔ کیا لوگ اللہ کو مانتے تھے؟ ہاں، قرآن کے مطابق لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ مکہ کے مشرک بت پرستی بھی مانتے تھے۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے، قرآن میں ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو وہ کہہ دیں گے اللہ۔ لیکن وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پوجتے اور کہتے یہ بت ہمیں اللہ تک قریب کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری پر قائم رہتے، اپنے فطرت کے مطابق اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ غار حرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہنت کرتے تھے۔ تہنت کا مطلب ہے اپنے آپ کو شرک اور گناہوں سے دور رکھنا، اللہ کی طرف توجہ دینا، اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرنا۔ اس وقت کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں تھا، قرآن کے ذریعے سکھایا گیا، یہ سب بعد میں آئے۔ ایک مثال سے سمجھیے، صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح اللہ کو مانتے تھے اور یاد کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں بتوں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔